کے دن کی فضیلت دیکھیں کہ 7 شخصوں نے 7 چیزیں جمعرات والے دن پائی ہیں، جن میں کچھ نبی بھی ہیں اور کچھ غیر نبی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعرات والے دن شاہ مصر پر داخل ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ نمبر 2، ساقی جمعرات والے دن جیل سے نکلا اور بادشاہ کا ساتھی ہوا۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، ساقی کون ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہ مصر پر کیسے داخل ہوئے، حضرت ہاجرہ کو کیسے پایا، یہ تفصیل بیان کروں گا۔ پہلے یہ جو 7 چیزیں 7 شخصوں نے پائی ہیں وہ سنیے گا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو نعمت پائی انہوں نے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو امن پا لیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو قبطی کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شہر میں داخل ہوا کہ جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے میں وضاحت کروں گا اس کی، آگے سنیے۔ اور امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح پائی۔ اب سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر پر کس طرح سے داخل ہوئے اور کس طرح سے حضرت ہاجرہ آپ کی بیوی بنی۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ تو گلے گلزار بن گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی نمرودی ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ نے مصر جانے کا فیصلہ کیا کہ مصر جائیں گے، تو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ دوسروں کی بیویوں کو اٹھوا لیتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو گرفتار کروا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک صندوق منگایا اور صندوق میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھال دیا اور پھر چلنے لگے۔ جب وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ چنگی لیتے ہیں، لوگ پیسے وغیرہ لیتے تھے آگے روانہ کرنے کے، آگے داخل کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھ سے آپ پیسے لے لو لیکن جو اونٹ پر صندوق ہے اس کو مت کھولنا۔ لیکن ان ظالموں نے صندوق کھول لیا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان ظالموں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری دینی بہن ہے۔ جب اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، حسین و جمیل عورت ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، حضرت سارہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سارے حجابات کھول دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالوں کو دیکھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اب کوئی دیوار نہیں تھی، اللہ نے ان کے سارے حجابات کو ہٹا دیا تھا۔ تو جیسے ہی اس بادشاہ نے بدفعلی کرنا چاہا، جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ جب اس کا ہاتھ سوکھا تو وہ کہنے لگا تو جادوگرنی ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ میرا ہاتھ صحیح کر دو۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو پھر حضرت سارہ کی طرف دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ تو کہا تو بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ تو حضرت سارہ فرماتی ہے میں جادوگرنی نہیں ہوں، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، ایک ادنا سا انسان اور اللہ کا دوست ہو، اللہ کا ولی ہو تو اللہ اس کا کیسا ساتھ دیتا ہے۔ جب جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، تو اللہ کیوں نہ مدد فرماتا۔ تو جب پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو اب پورا جسم سوکھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا سنو آپ بہت نیک ہو، ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت ہاجرہ سے ہیں ان کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اور میں نے بیان کیا تھا نا کہ ساقی قید خانے میں داخل ہوا۔ اب یہ کون ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل کیے گئے تھے تو 2 نوجوان اس کے اندر اور تھے، ایک یہ ساقی تھا اور ایک اور باورچی تھا۔ ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر داخل ہوئے گئے تو آپ نے اپنے علم کا ظہور کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتانا جانتا ہوں، میں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے اپنے خواب آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو ساقی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ تم شراب کو نچوڑ رہے ہو تو بہت جلد تم قید سے آزاد ہوگے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے اور بادشاہ کے ساتھی ہوگے۔ جو باورچی تھا اس نے کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کر جا رہا ہوں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد بادشاہ تجھے سولی پر چڑھا دے گا اور تیرے بھیجے کو، تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب اتنا کہا وہ ہنسنے لگے دونوں، کہنے لگے دیکھو ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے فقط مذاق کیا تھا، لیکن یہی بات سچ ہے جو ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تو سولی پر چڑھایا جائے گا، تیرے بھیجے کو، تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، سورہ یوسف کو پڑھیں، سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہی آئے اور اس باورچی کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کو سولی پر چڑھا کے اس کو جان سے مار دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جو بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، بادشاہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور جس نے ساری کائنات بنائی، جو نظام چلانے والا ہے، زمینوں پر بھی جس کا قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی جس کا قبضہ ہے، کائنات پر جس کا قبضہ ہے، اور یہ جس نے بنائی ہے دنیا، آج اس کی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو ذرا سوچو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہ جس نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا، ملک بنائے اور ہر ملک کا الگ الگ بادشاہ مقرر کیا، تو اس بادشاہ کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بادشاہ اسے سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا انجام کرے گا۔ ذرا یہ سوچا کریں، ذہن میں لایا کریں، اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیسا منہ لے کے جائیں گے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ساقی کو جیل سے سپاہی آزاد کرنے لگے، رہا کرنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، تو رہا ہو رہا ہے، جا کے بادشاہ سے کہنا، میرے بارے میں بھی بتانا کہ میں یہاں پر ہوں، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، میں بغیر جرم میں یہاں قید ہوں، ذرا جا کے بادشاہ سے کہنا۔ اتنا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ادھر پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں شور برپا ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے۔ پوچھا تمہیں تمہارے بھائیوں سے کس نے نجات دی؟ کہا میرے رب نے۔ کہا کنویں کی گہرائی میں تمہاری حفاظت کس نے کی؟ کہا میرے رب نے۔ پھر زلیخا کے ہاتھ سے کس نے بچایا؟ کہا میرے رب نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یوسف، اللہ پاک نے اتنے احسان تجھ پر کیے، اتنے احسان کیے، تو پھر تم نے اپنے رب میں کون سی عاجزی دیکھی؟ دوسرے کے سامنے طلبگار ہوئے، دوسرے سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ اے یوسف، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نار نمرود میں جا رہے تھے، نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تب انہوں نے جبریل سے بھی مدد نہیں چاہی تھی، جبکہ ان کے پاس آ کے کہا تھا کیا کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، حاجت تو ہے تم سے نہیں ہے، اللہ پاک سے ہے۔ تم قید خانے میں صبر نہیں کر سکے اور بادشاہ سے مدد کے طالب ہو گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے رب، مجھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معاف کیا گیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں داخل ہونا اور قبطی کو پانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کی قوم سے اور ایک فرعون کی قوم سے دونوں لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو جو آپ کی قوم والا تھا اس نے آپ سے مدد چاہی اور کہا میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا گھونسا مارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا کیا اندازہ آپ نے تو بارہا سنا ہی ہوگا کہ حضرت ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے وہ جو واقعات ہوئے تھے وہ بغور آپ نے سماعت کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا
کہ آپ میں کتنی طاقت تھی۔ آپ نے ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ قبطی جو تھا، وہ فرعونی جو تھا، وہ زمین میں گرا اور مر گیا۔ جب زمین میں گر کے مر گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مارنا نہیں چاہتے تھے اسے، لیکن آپ کے ایک گھونسے سے وہ تاب نہ لا سکا، اس نے برداشت نہیں کر پایا اور وہ مر گیا۔ تو آپ نے اس کو وہیں پر مٹی سے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب جب فرعون کو پتا چلا کہ ہماری گروہ سے ایک آدمی کو مار دیا گیا ہے تو اس نے اپنے سپاہی دوڑا دیے کہ پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے اس آدمی کو معلوم تھا کہ جو اسے لڑ رہا تھا، تو نہیں جب پتہ لگا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو پھر وہی انسان ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو جدھر جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تھوڑا ناراض ہوئے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ پر ناراض ہوئے، اب یہ مجھے ماریں گے، تو وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں، اب مجھے بھی یہ مار ڈالیں گے یا مجھے بھی گھونسا ماریں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارتے نہیں، اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ جدھر بھی دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب وہ ڈر گیا تو کہنے لگا آپ مجھے مت ماریے، آپ مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اس قبطی کو مارا تھا، اس فرعونی کو مارا تھا، وہ مر گیا ایک ہی گھونسے میں، آپ مجھے مت ماریے۔ جیسے ہی اتنا اس نے کہا تو وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور فرعون کے پاس گیا، کہا تمہیں معلوم ہے ہماری گروہ سے جو ایک آدمی مارا گیا تھا وہ کس نے اس کو مارا تھا؟ فرعون بولا کس نے مارا تھا؟ کہا موسیٰ نے مارا تھا۔ جب اتنا فرعون کو معلوم چلا اس نے سپاہی کو دوڑا دیے، کہا جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ سپاہی ان کے پیچھے لگے ہیں، سپاہی پکڑ رہے ہیں، فرعون نے بھیجا ہے سپاہیوں کو، تو جب یہ علم ہوا تو پھر آپ مدین چلے گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو وہاں رہتے لیکن زیادہ فساد نہ ہو، فتنہ نہ پھیلے، آپ مدین چلے گئے، ورنہ آپ کی طاقت کا اندازہ کہ آپ نے عصا زمین میں ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے تمام اژدہوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، تو ان کی طاقت کا کون اندازہ، اور ان سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ والوں سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ والوں سے جو ٹکر لیتا ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، فرعون برباد ہوا، دریا میں ہلاک ہو گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو نمرود تباہ ہو گیا، مچھر نے، لنگڑے مچھر نے مار دیا۔ شداد نے، بڑے بڑے کافر آئے، اللہ والوں سے ٹکر لی، اللہ کی بغاوت کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جب اللہ والوں سے لوگ ٹکر لیتے ہیں اور اللہ والوں سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اچھے کرم کرو، اچھے کام کرو، پاپ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اگر گناہ کرو گے تو سزا ضرور ملے گی، پکڑے ضرور جاؤ گے۔ گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔